یہ کہانی کلفٹن بلاک 5 کے اس پراسرار بنگلے کے بارے میں ہے جس کے بارے میں کراچی کے لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کلفٹن بلاک 5 کی وہ ویران گلی جہاں سمندر کی ہواؤں کا شور کسی بینڈ کی طرح سنائی دیتا ہے، وہاں ایک ایسا بنگلہ واقع ہے جس کی دیواریں وقت کی گرد اور خوفناک قصوں سے اٹی پڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس بنگلے کی تعمیر کے وقت کچھ ایسے کالے عمل کیے گئے تھے کہ اب یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہی۔ اس کی اونچی فصیلیں، بوسیدہ گیٹ اور باغ میں کھڑے سوکھے درخت ایسے لگتے ہیں جیسے کسی خاموش موت کا پہرا دے رہے ہوں۔ محلے کے بوڑھے بتاتے ہیں کہ سورج ڈھلتے ہی اس بنگلے کے ارد گرد کا درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے اور وہاں سے گزرنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی نادیدہ وجود ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ سمیر، جو ایک نڈر صحافی تھا اور اسے ایسی پراسرار جگہوں کی حقیقت جاننے کا جنون تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بنگلے کا سچ دنیا کے سامنے لائے گا۔ سردیوں کی ایک تاریک رات، جب پورا کراچی گہری نیند میں تھا، سمیر اپنی بائک پر سوار کلفٹن بلاک 5 پہنچا۔ بنگلے کے سامنے پہنچ کر اس نے انجن بند کیا تو سناٹا اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ آسمان پر چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے بنگلے کا سایہ کسی بڑے دیو ہیکل ہیولے کی طرح زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ سمیر نے اپنا کیمرہ اور ٹارچ نکالی اور بنگلے کے لوہے کے بھاری گیٹ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کو چھوا، ایک شدید برقی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی، لیکن اس نے اسے محض اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ گیٹ کھولتے ہی ایک ایسی کریہ آواز پیدا ہوئی جس نے گلی کے کتے کو بھی دور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سمیر جیسے ہی باغ میں داخل ہوا، اسے محسوس ہوا کہ ہوا میں کسی سڑی ہوئی چیز کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ باغ کے پودے سوکھ کر سیاہ ہو چکے تھے اور ان کی شاخیں کسی ڈھانچے کی انگلیوں کی طرح سمیر کی قمیض کو چھو رہی تھیں۔ بنگلے کے صدر دروازے تک پہنچتے پہنچتے سمیر کو 3 بار ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے، لیکن موڑ کر دیکھنے پر وہاں سوائے تاریکی کے کچھ نہ تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، جیسے کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو۔ سمیر نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، پیچھے سے زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سمیر نے فوراً ٹارچ کی روشنی دروازے پر ڈالی اور اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ اب کسی دیوار کی طرح مضبوط ہو چکا تھا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ چھت سے مکڑی کے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے اور فرش پر مٹی کی اتنی موٹی تہ تھی کہ سمیر کے قدموں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ اچانک اسے اوپر کی منزل سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ ہنسی کسی بچے کی تھی، لیکن اس میں معصومیت کے بجائے ایک عجیب سی درندگی اور نفرت تھی۔ سمیر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اوپر کی سیڑھیوں پر ڈالی۔ لکڑی کی سیڑھیاں پرانی تھیں اور ہر قدم پر چرچراہٹ کی آواز نکال رہی تھیں۔ جوں سمیر اوپر چڑھ رہا تھا، اسے دیواروں پر خون کے دھبے نظر آنے لگے۔ وہ دھبے تازہ لگ رہے تھے، جیسے ابھی کسی کا ذبح کیا گیا ہو۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک بڑا ہال تھا جہاں ایک پرانا آئینہ لگا ہوا تھا۔ سمیر جب اس آئینے کے سامنے سے گزرا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ آئینے میں اسے اپنا عکس نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک کٹا ہوا سر نظر آ رہا تھا جس کی آنکھیں خون آلود تھیں اور وہ سمیر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ سمیر نے خوف کے مارے ٹارچ گرا دی اور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے ہال کے کونے میں پڑا ایک پرانا گراموفون خود بخود چلنے لگا۔ اس سے نکلنے والی موسیقی اتنی کربناک تھی کہ سمیر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی ٹھنڈا ہاتھ اس کی گردن کو چھو رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر ادھر دیکھا تو اسے ایک عورت کا سایہ نظر آیا جس کے بال زمین تک لمبے تھے اور اس کا قد غیر قدرتی طور پر لمبا تھا۔ وہ عورت ہوا میں معلق تھی اور اس کے پیر الٹے تھے۔
اس نے اپنی سفید آنکھیں سمیر پر گاڑ دیں اور ایک ایسی چیخ ماری جس سے بنگلے کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ سمیر اب جان بچانے کے لیے بھاگا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں پرانے زمانے کا فرنیچر سجا تھا۔ وہاں میز پر ایک ڈائری پڑی تھی جس کے صفحات خود بخود پلٹ رہے تھے۔ سمیر کی نظر ایک صفحے پر پڑی جہاں لکھا تھا، جو یہاں آتا ہے وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اچانک کمرے کی تمام بتیاں جو کہ سالوں سے بند تھیں ایک ساتھ جل اٹھیں اور پھر بجھ گئیں۔ اس لمحاتی روشنی میں سمیر نے دیکھا کہ کمرہ درجنوں انسانی ڈھانچوں سے بھرا ہوا ہے جو دیواروں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہاں کی ہوا اب بوجھل ہو چکی تھی اور سمیر کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دیواریں سکڑ رہی ہیں اور اسے کچلنے والی ہیں۔ اسی اثنا میں اسے تہخانے بیسمنٹ سے ایک مدھم سی آواز سنائی دی، بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ یہ آواز کسی جانی پہچانی ہستی کی لگ رہی تھی۔ سمیر خوف کے باوجود اس آواز کی سمت کھنچا چلا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نیچے جانے کا مطلب اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرنا ہے۔ تہخانے کی سیڑھیاں نم آلود اور پھسلن بھری تھیں۔ نیچے پہنچ کر سمیر نے دیکھا کہ وہاں ایک قدیم قربان گاہ بنی ہوئی ہے جہاں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر سمیر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جس کا چہرہ بالکل سمیر جیسا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سمیر کا اپنا ہمزاد تھا، یا شاید ماضی کا کوئی عکس۔ اس ہمزاد نے سر اٹھایا اور سمیر کی طرف دیکھ کر ہولناک آواز میں کہا، تم بہت دیر سے آئے ہو، اب قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اچانک قربان گاہ کے پیچھے سے وہی لمبی عورت نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنگ آلود خنجر تھا۔ سمیر پیچھے ہٹا لیکن اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو وہ انسانی کھوپڑیوں کا ایک ڈھیر تھا۔ اب وہ عورت سمیر کے بالکل قریب تھی، اس کی سانسوں سے مردار کی بو آ رہی تھی۔ سمیر نے اپنی آخری کوشش کے طور پر جیب سے ماچس نکالی اور قریب پڑے ایک پرانے پردے کو آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس عورت نے ایک ہولناک چیخ ماری۔ آگ کے شعلے تیزی سے پرانے پردوں اور لکڑی کے بوسیدہ ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ وہ لمبی پراسرار عورت جس کا چہرہ کسی بھیانک خواب کی مانند تھا، آگ کی تپش محسوس کرتے ہی پیچھے ہٹی، لیکن اس کی چیخیں اب بھی تہخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ سمیر کو محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک عورت کی آواز نہیں تھی بلکہ سینکڑوں روحیں ایک ساتھ ماتم کر رہی تھیں۔ آگ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ دیواروں پر بنے ہوئے عجیب و غریب نقش و نگار اب حرکت کر رہے تھے جیسے وہ زندہ ہو رہے ہوں۔ سمیر نے موقع غنیمت جانا اور سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا اور پھیپھڑے دھوئیں سے بھر رہے تھے۔ جب وہ اوپر کے ہال میں پہنچا تو منظر بدل چکا تھا۔ جو فرنیچر پہلے قرینے سے سجا تھا اب وہ ہوا میں معلق تھا اور ایک دائرے میں گھوم رہا تھا۔ ہال کے بیچوں بیچ وہی آئینہ اب ایک گہرے سیاہ سوراخ پیوٹک کی شکل اختیار کر چکا تھا جس سے ٹھنڈی ہوائیں باہر نکل رہی تھیں۔ سمیر نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی لیکن فرش اچانک دلدل کی طرح نرم ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ تم ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ایک بھاری اور گرجدار آواز پورے بنگلے میں گونجی۔ یہ آواز زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ سمیر نے نیچے دیکھا تو اسے فرش کے اندر سے بے شمار سفید ہاتھ نکلتے نظر آئے جو اس کے ٹخنوں کو جکڑ رہے تھے۔ ان ہاتھوں کی گرفت اتنی ٹھنڈی تھی کہ سمیر کو لگا اس کا خون منجمد ہو رہا ہے۔ اس نے پوری طاقت سے اپنا ایک پاؤں چھڑایا اور قریب پڑی ایک بھاری کرسی کا سہارا لے کر خود کو باہر کھینچا۔ اسی لمحے اسے ہال کی دوسری طرف وہی عورت دوبارہ نظر آئی، لیکن اب اس کے ساتھ کئی اور سائے بھی تھے۔
وہ سب دھیرے دھیرے سمیر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے مسخ شدہ تھے اور ان کی آنکھوں سے سیاہ مادہ بہہ رہا تھا۔ سمیر نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بیگ سے وہ مقدس کتاب نکالی جو اس کی ماں نے اسے سفر پر جاتے ہوئے دی تھی۔ جیسے ہی اس نے بلند آواز میں کلمات پڑھنا شروع کیے، پورے بنگلے میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ دیواریں لرزنے لگیں اور وہ سائے تکلیف سے بلبلانے لگے۔ بنگلے کی چھت سے پلستر گرنے لگا اور ایک پرانا جھومر سمیر کے بالکل قریب آ کر گرا۔ سمیر نے دیکھا کہ جہاں جھومر گرا تھا وہاں فرش ٹوٹ گیا تھا اور نیچے ایک خفیہ راستہ نظر آ رہا تھا جو شاید باہر کی طرف جاتا تھا۔ سائے اب اور قریب آ گئے تھے، ان کے ناخن سمیر کے بازوؤں کو چھو رہے تھے۔ سمیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس سوراخ میں چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک تنگ اور تاریک سرنگ میں گرا جہاں کیچڑ اور گندا پانی بھرا تھا۔ یہ سرنگ کلفٹن کے پرانے سیوریج سسٹم سے جڑی ہوئی معلوم ہوتی تھی، لیکن یہاں کی وہ ناقابل برداشت تھی۔ سمیر اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے رینگنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، گھسیٹ گھسیٹ، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر رگڑی جا رہی ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ ایک دیو ہیکل جڑی ہوئی مخلوق جس کے کئی ہاتھ اور پاؤں تھے تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سمیر کی چیخیں سرنگ میں دب کر رہ گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بھاگا۔ سرنگ کے اختتام پر اسے ایک لوہے کی جالی نظر آئی جہاں سے باہر کی مدھم روشنی آ رہی تھی۔ اس نے جالی کو پوری قوت سے دھکا دیا، لیکن وہ زنگ آلود ہونے کی وجہ سے اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ پیچھے سے آنے والی مخلوق اب صرف چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ سمیر نے اللہ کا نام لیا اور آخری بار پوری طاقت سے جالی پر لات ماری۔ جالی ٹوٹ گئی اور سمیر باہر کی سڑک پر گرا۔ وہ ہانپتا ہوا پیچھے مڑا، لیکن وہاں کوئی سرنگ نہیں تھی، صرف ایک بند دیوار تھی جس پر کلفٹن بلاک 5 کا پرانا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سمیر حیرت اور خوف سے وہیں بیٹھا رہا۔ اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا اور کپڑے پھٹ چکے تھے۔ سامنے وہی بنگلہ اب بھی خاموش کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن جب سمیر نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں سیاہ ناخنوں کے نشانات موجود تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سب کوئی خواب نہیں تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ سمیر وہاں سے بھاگا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اکیلا باہر نہیں آیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اسے آئینے میں اپنا عکس نظر نہیں آیا، بلکہ وہی جلی ہوئی عورت مسکرا رہی تھی۔ سمیر کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس بنگلے سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ وہ منحوس بنگلہ اس کے ساتھ اس کے گھر تک آ چکا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والی وہ عورت اب صرف ایک عکس نہیں تھی، بلکہ سمیر کو اپنے کمرے کی ہوا بوجھل محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے پیچھے وہی سڑی ہوئی بو آئی جو کلفٹن بلاک 5 کے اس ویران بنگلے کی پہچان تھی۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے کمرے کا دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ کھڑکی کے پردے تیزی سے لہرانے لگے، حالانکہ باہر ہوا کا نام و نشان نہ تھا۔ اچانک اس کے موبائل فون پر ایک کال آئی۔ نمبر نامعلوم تھا۔ سمیر نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے صرف سسکیاں اور کسی کے دانت کٹکٹانے کی آوازیں آئیں۔ پھر وہی بھاری اور ہولناک آواز گونجی، قربانی ادھوری ہے سمیر، روح کا سودا پورا کرنا ہوگا۔ سمیر گرتے پڑتے اپنے بیڈ پر بیٹھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تہ خانے میں اپنا وہ ہمزاد دیکھا تھا۔ کیا وہ اس کا ہمزاد تھا یا اس کی اپنی روح جو اس بنگلے نے قید کر لی تھی؟ اسے احساس ہوا کہ جو جسم وہ باہر لے کر آیا ہے وہ محض ایک خالی خول ہے،
जबकि इसकी असल हकीकत अब भी इसी ब्लॉक 5 के काले बंगले में दफन है। अचानक उसके घर की दीवारें तड़कने लगे। सीमेंट के प्लस्तर के नीचे से पुरानी काली ईंटें नमूदार होने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी इस बंगले की थी। इसका जदीद अपार्टमेंट आहिस्ता आहिस्ता इसी पुराने मखरूबा बंगले में तब्दील हो रहा था। समीर ने भागने के लिए मेन गेट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा खोला, सामने सड़क नहीं थी बल्कि वही क्लिफ्टन का वीरान बाग था और सामने वही काला गेट खड़ा था। वो एक लामुतनाही चक्कर लूप में फंस चुका था। वो दोबारा इसी बंगले के सामने खड़ा था। रात का वही वक्त था, वही खामोशी थी और वही खौफनाक सहर। इस बार उसे अंदर से कोई बिला नहीं रहा था, बल्कि एक नादीदा कुव्वत इसे घसीटकर अंदर ले जा रही थी। इसके पांव जमीन पर रगड़ खा रहे थे, नाखूनों से खून निकल रहा था, लेकिन वो खुद को रोकने में नाकाम था। वो दोबारा इसी हाल में पहुंचा जहां वो आईना लगा था। इस बार आईने में कोई औरत नहीं थी, बल्कि समीर ने देखा कि इसका अपना अक्स आईने के अंदर से उसे बाहर खींच रहा है। आईने के अंदर से निकली हुई काली रगें समीर के चेहरे पर फैलने लगीं और उसकी आंखें सफेद होने लगे। इसे समझ आ गया कि यह बंगला कोई इमारत नहीं, बल्कि एक भूखा वजूद है जो इंसानी रूहों को हजम करके जिंदा रहता है। आखिरी लम्हात में समीर ने देखा कि उसके गिर्द दर्जनों वो लोग खड़े हैं जो पिछले कई सालों से इस इलाके से लापता हुए थे। वो सब बेजान पुतलियों की तरह झूम रहे थे। समीर की आवाज हल्क में फंस गई, इसका जिस्म पत्थर का होने लगा। उसने अपनी जेब से वो डायरी निकाली जो उसने वहां से उठाई थी। इसके आखिरी सफ़े पर अब समीर का नाम लिखा हुआ था और उसके नीचे तारीख दर्ज थी 31 दिसंबर। आखिरी शिकार। बंगले की रोशनियां एक बार फिर एक जोरदार धमाके के साथ बुझ गईं। जब पुलिस और रेस्क्यू टीमें बंगले के अंदर गईं, तो उन्हें समीर तो नहीं मिला, लेकिन वो पुरानी डायरी वहीं हाल के फर्श पर पड़ी मिली। इस डायरी के आखिरी सफ़हात पर समीर ने अपने आखिरी लम्हात की तफसीलात इतनी दहशतज़दा हालत में लिखी थीं कि पढ़ने वाले की रूह कांप जाए। वो अल्फाज जो इसने भागते हुए मौत के साए में लिखे, वही इस कहानी का जरिया बने। बस दीवार पर एक ताज़ा तस्वीर लगी थी, जिसमें समीर एक पुराने फर्नीचर पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर वही हौलनाक बेजान मुस्कुराहट थी जो उसने इन रूहों के चेहरों पर देखी थी। क्लिफ्टन ब्लॉक 5 का वो बंगला आज भी वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं कि अजनबियों को आज भी वहां एक नौजवान नजर आता है जो हाथ हिलाकर उन्हें अंदर बुलाता है, लेकिन जो अंदर जाता है वो कभी बाहर की दुनिया की रोशनी नहीं देख पाता।